تمہارے ٹکلوں کے اور تمہارے گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والوں کے فیصلے نہیں چلیں گے۔ بتاؤ آج کس کی سرکار، بتاؤ آج کس کی حکومت، بتاؤ آج سپر پاور کون؟ گیروے رنگ کے کپڑے والے۔ اگر کوئی گدی میں بیٹھا ہے تریپورہ کی دھرتی پر تو وہاں بیچارے کمزور نہتھے لاچار مائنورٹیز کے گھروں کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں، پوچھے گا پرماتما تم سے بھی۔ بلکہ نان مسلموں کے لیے بھی پابندی ہے، سختی ہے۔ پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم۔ جو پاپی ہوگا وہ سوچے گا کہ ہم پیراڈائز چلے جائیں گے، سورگ چلے جائیں گے۔ نہیں، کوئی منتری کا بیٹا ہے تو کسی کو بھی اپنے گاڑیوں سے روند کر چلا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی گدی میں بیٹھا ہے تریپورہ کی دھرتی پر تو وہاں بیچارے کمزور نہتھے لاچار مائنورٹیز کے گھروں کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں، پوچھے گا پرماتما تم سے بھی۔ پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم۔ بھینکر انجام ہوگا دنیا کے شرابیوں، دنیا کے قاتلوں، دنیا کے مرڈرروں، دنیا کے مجرموں، مائنورٹیز کو تم اگر ہاتھ لگاؤ گے دنیا میں بچ سکتے ہو۔ قانون اگر تمہارے پکش میں فیصلے دیتے، جوڈیشری اگر تمہاری غلام بن جائے تو بن جائے، لیکن جب مرو گے، جب یہ دنیا نشٹ ہوگی، جب یہ پوری دنیا فنش ہو جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ لوگوں کو دیکھو گے کہ بے ہوش ہے، نشے کی حالت میں پڑے ہوئے، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا۔ وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ کی پکڑ مضبوط ہوتی۔ اس وقت کس باپ کے پاس جاؤ گے؟ اس وقت تمہارا تو نہیں ہوگا یاجوج ماجوج، اس وقت تو نہیں ہوں گے یہ گیروے رنگ کے کپڑے والے، اس وقت تو نہیں ہوں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تریپورہ میں بہت ظلم کیا تھا، بتاؤ آج کس کی سرکار، بتاؤ آج کس کی حکومت، بتاؤ آج سپر پاور کون؟ لمن الملک اليوم۔ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی ستہ ہے، آج کس کی کرسی ہے؟ بتاؤ، للہ الواحد القہار۔ اللہ کا فرمان چلے گا۔ تمہارے ٹکلوں کے اور تمہارے گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والوں کے فیصلے نہیں چلیں گے، اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ اسرائیل کا نہیں چلے گا۔ امریکہ کا سپر پاور بتا کر لوگوں کے دلوں میں ایک رعب پیدا کر دیا۔ امریکہ سپر پاور، سپر پاور، سپر پاور اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سپر پاور۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیو، ہم ان چیزوں میں دھیان نہیں دیتے۔ معاملات میں کسی کے پیسے لے لیے، بھیا ذرا پیسہ دینا، 100 روپے مجھے، لے لیا، اس کے بعد غائب، کبھی دیتے نہیں۔ بےایمانی، چھل کپل۔ ارے تم کو یاد ہے نا، میں نے تم کو فون پے کر دیا تھا نا 100 روپے، پھر کائے کے لیے مانگ رہے؟ بےایمانی سے، چالاکی سے ان پیسوں کو ہڑپ لیتے۔ دکان کرتے ہمارے نوجوان، موبائلوں کی دکان کرتے، کپڑے کی دکان کرتے، پان کی دکان کرتے یا اور دکان کرتے، بہت اچھی بات۔ آپ کو ہونا چاہیے، تاجر بننا چاہیے۔ نیکی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین، سچا۔ کوئی دکان والا ہے، کوئی گاہک آیا، ہاں بھیا یہ لے لو ذرا، 2000 روپے پڑے گا۔ وہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو 1700 روپے میں چاہیے۔ وہ کیا بولے گا؟ 1800 روپے کو تو میں لایا ہوں بھائی صاحب، آپ کو 1700 روپے میں کیسے دے دوں؟ ہاؤ از امپاسبل، ہاؤ کین آئی گیو یو این دس آئٹم، ہم کیسے آپ کو یہ دے دیں 1700 روپے میں؟ 1800 کو پڑا ہے، حالانکہ وہ لایا کتنے میں ہے؟ وہ لایا 1500 میں۔ میرے تجارت کرنے والے بھائیوں، آپ چاہے 1000 میں لاؤ،
آپ چاہے سامان 1500 میں خریدو، آپ چاہے 1800 میں لاؤ، بیچنے کے آپ مکلف ہیں۔ آپ مناسب منافع لے کر جو ایکسیپٹیبل ہو، مارکیٹ میں جو ریٹ چلتا ہو کہ 2000 اگر چلتا ہے یا 2500 چلتا ہے تو آپ بیچیے کہ میں 2500 میں آپ کو دوں گا۔ میں کتنے میں لایا ہوں، یا اگر بتاتے ہیں تو ایمانداری سے بتاؤ، یا نہیں تو جھوٹ مت بولو۔ بالکل جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ جتنے بھی لائیں آپ کہیے کہ میں 2500 روپے میں آپ کو دوں گا، آپ کو پسند ہے تو لیجیے۔ اگر اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ ہے، اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے، کمی ہے، تو اس کمی کو بتاؤ کہ یہ موبائل ہینگ کرتا ہے، آپ بتاؤ اس کو کہ یہ کپڑا آپ لیں گے تو اس میں پھنسی آتی، یعنی اس میں چھوٹے چھوٹے گانٹ بن جاتے۔ جو کمی ہے وہ بتائیں، اور جس پروڈکٹ میں جو خوبی ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے اگر کوئی خراب چیز ہے تو کوئی گاہک آ گیا بیچارہ سیدھا سادہ سا عبداللہ سالم جیسا، تو اس کو بے وقوف بنا کے یوں پکڑا دیتے، مولانا یہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لے کے جائیے، اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل نہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم خوشحال قوم تھی، لیکن جب وہ کوئی سامان دیتے تھے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے، اور جب پیسہ لیتے تھے تو پورے نوٹ گن کر لیتے تھے، چونی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں۔ میرے بھائیو، وہ قوم خوشحال تھی، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی کو رکھا تھا، مگر ان لوگوں نے اپنی مرضی کے لیے، اپنے دولت میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑھایا، اس کو آگے کیا، تو وہ پوری شعیب علیہ السلام کی قوم آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش کی گئی اس قوم کے اوپر، پوری سورت نازل کر دی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ناپ کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے، وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت ان کی جو خامی اور کمی کوتاہی تھی قیامت تک کے لیے مینشن کر دیا، ذکر کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کمی کوتاہی نہیں کر سکتے، برکت نہیں ہو سکتی نا۔ آپ جھوٹ پھوس بول کر کوئی مال بیچ لیں گے، کوئی دولت دے دیں گے، کسی کو پروڈکٹ نکال دیں گے اپنی دکان سے، یو کان سکسیس، یو آر نوٹ گڈ تاجر۔ آپ بہتر تجارت کرنے والے بزنس مین نہیں ہیں۔ پھر چھوٹی دکان کیجیے، آپ پان کی دکان کیجیے، چائے کی دکان کیجیے، اچھی بات ہے، ویسے بھی کچھ پتہ نہیں کہ چائے والا کب مکھیا بن جائے، MLA بن جائے، کیجیے، اچھی بات ہے، اچھی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کیجیے۔ پان کی دکان ہے، صاف ستھرا رکھیے، ایمانداری سے کیجیے، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ PhD ڈاکٹر آف فلسفی کی جس نے ڈگری لی اس کو آپ کہو کہ بھیا تم پکوڑے کی دکان کھول لو، روزی روٹی پکوڑے کی دکان کھول لو۔ ہمارے بھارت کے PM صاحب، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ MBBS ڈاکٹر ہو، ابھی جگہ نہیں ہے میڈیکل میں، چلو تم پکوڑا چلو، ابھی یہاں پر کٹیہار کی سڑکوں میں پکوڑا۔ میرے بھائیو، اس کا یہ مطلب نہیں، کام کریں، کوئی بھی کام، چپل سینے کا کام کوئی غلط نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرسنل اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، غلط نہیں۔ کوئی چپل سی کر اگر کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے بیوی بال بچوں کے پیٹ کو پالتا ہے تو پاپ نہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اہنسا ستیم کرو دستیاگ ستیما، سچے ہونے چاہیے، بات بولو تو چھان کر، سچائی کے وستر سے چھان کر بات بولو۔ درشٹی پوتم وستر پوتم جلم پبھیت، وستر پوتم درشٹی پوتم ستیہ پوتم جلم پبھیت، منوسمرتی کا منتر ہے۔ ہمارے بھارت کے ودوانوں، بھارت کے اندر ایک ہیں ڈاسنا کے مٹھ میں بیٹھ کر اتنے جھوٹ بولتے، اتنے جھوٹ بولتے، انہوں نے ویدوں کی تعبیر ہی بدل دی۔
کیا کہا؟ ستیہ پوتم منوسمرتی میں کہا ہے مہاجل پلوان والے منو نے، ستیہ پوتم وستر پوتم جلم پہ بھید، ستیہ پوتم سچا بولو۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے لیے، سچا بولو، منوسمرتی میں پایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ٹکڑا سنسکرت زبان کے اندر منوسمرتی میں، ستیہ پوتم وستر پوتم، وستر سے چھان کر اپنی باتیں بولا کرو، یعنی کوئی بھی بات بولو تو جیسے کپڑے سے چھان کر دودھ یا چھاچھ یا کبھی چائے پیتے ہیں تو چائے اس میں چھانتے ہیں، اوپر اس کی پتی رہ جاتی ہے، نیچے سے چائے نکل کر آپ پیتے ہیں، جو بھی کچرا ہوتا ہے، جو بھی اس کے اندر اور چیزیں ہوتی وہ باہر نکل جاتا ہے۔ سیم اسی طریقے پر بات بولو تو پیور بولو، جھوٹ مت بولو۔ فون کیا امی، بیٹے تم کہاں ہو؟ امی میں یہاں سڑک کے کنارے ہوں۔ پتہ چلا کہاں ہے؟ وہ ہے کٹھیار۔ یہ موبائل پہ بھی اتنے جھوٹ بولتے۔ آج جب ہم جہان آباد سے رات کو 3 بجے نکلے آپ کے جلسے کے لیے، جہان آباد سے نکلے، ڈرائیور کو نیند آنے لگا۔ ہم نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو تم سو جاؤ، پیچھے سو جاؤ، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ ہم نے ڈرائیو کی، کم سے کم 150 کلومیٹر ہم نے چلا، ہم کو بھی نیند آنے لگ گئی۔ بیٹھے ایک چائے کی دکان میں، اس کے ابا کا فون آیا، بیٹے تم کہاں ہو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ارریہ 0 مائل میں۔ بتائیے کہاں تھا وہ اس وقت؟ تقریباً وہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، دربھنگا سے بھی اور آگے مبی ایک جگہ، وہاں پہ تھا، یعنی کم سے کم 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا سفر طے۔ ابا بس میں 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، 0 مائل میں ہوں۔ حضرت مولانا کے ساتھ آئے تھے پروگرام میں، وہاں ہو گیا جھوٹ۔ اس لیے کہا ستیہ پوتم وستر پوتم، کوئی بھی بات بولو تو سچ بولو۔ تھوڑی دیر کے لیے سچ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دقت پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن آپ کبھی پرابلم میں نہیں پھنسیں گے، آپ کے اوپر وبال نہیں آئے گا، بوجھ نہیں آئے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ تو سچے بولیں، معاملات اچھے رکھیں، کلیئر رکھیں۔